اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و امام المتقین یعصوب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا۔ برادران گرامی، آج کی یہ نشست ایک انقلابی ملا کی خرافات کے سلسلے میں، جس کو دنیا جواد نقوی کے نام سے جانتی ہے، اور آپ میری روٹین سے واقف ہیں، یہ نشست جو ہوگی، جو ابھی میں لائیو آیا ہوں، اس میں کسی کا کوئی سوال جو ہے وہ ٹیک نہیں کروں گا، اور اس کے بعد جو سوال و جواب کا سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کے سوالوں کے حساب سے گفتگو رہے گی۔ فی الحال صرف اس ملا جی کے بارے میں چند ایک باتیں، کچھ حقیقتیں اور کچھ ایسی چیزیں جو عام دنیا نہیں جانتی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جو لوگ سلام کہہ رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام، اور جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا امیر کائنات علی علیہ السلام مدد۔ گزارش کی ہے میں نے کہ اس لائیو گفتگو کے دوران جو اب سیشن چل رہا ہے، اس میں کسی کے بھی سوال کا جواب دینے سے معذور ہوں۔ اپنی بات مکمل کروں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو سوال و جواب کا سیشن ہوگا اس میں آپ سوال کیجیے گا، باتیں کیجیے گا، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ یہ جو ملا جی ہیں جن کا نام جواد نقوی ہے، اور جو یہاں لاہور میں ایک بڑے وسیع اور عریض مدرسے کے مالک ہیں، میرا پہلا سوال تو تمام آپ اصحاب سے لے کے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز تک سب کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ میں سے آج تک کسی نے وہاں جا کے یہ جاننے کی جسارت کی، کوشش کی کہ اتنا بڑا مدرسہ معرض وجود میں کن ذرائع کے ذریعے آیا ہے؟ ایسے کون سے وہ ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے کروڑوں روپے کی زمین جو ہے اس کے اوپر اربوں روپے کی مالیت کا اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے؟ تو یہ جو سرمایہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یقیناً نیب کے ادارے سے لے کے اور دیگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اگر بیرونی فنڈز ہیں تو یہ بیرونی فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، اور اگر لوکلی طور پر یہ جنریٹ کیے گئے ہیں تو کیسے جنریٹ کیے گئے ہیں؟ کیا احتساب جو ہے وہ ان کا نہیں ہونا چاہیے؟ دوسری بات، جتنے بھی تالاب وہاں پہ موجود ہیں، اس مدرسے کے اندر موجود ہیں، کیا ان کا ڈیٹا کسی گورنمنٹ کے ادارے نے اکٹھا کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اس مدرسے میں لاہور میں چونکہ یہ قائم ہے تو لاہور اور اس کے گرد و نواح کے جو دیگر شہر ہیں ان کے کتنے طلباء وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، اور ان طلباء کی تعداد کتنی ہے کہ جو لاہور تو بہت دور کی بات، جن کا تعلق پنجاب سے بھی نہیں ہے؟ کیا اس معاملے میں ابھی تک حکومت کے کسی ادارے نے غور کیا؟ کیا حکومت کے کسی ادارے نے اس کو نوٹس کیا؟ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب کیوں ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جناب مولوی صاحب کی ان گفتگو، ان تقاریر، ان لیکچرز کی طرف کہ جن کے ذریعے یہ مولوی صاحب پہلے جب نئے نئے انٹروڈیوس ہوئے تھے تو یہ سفیر خامنائی کے نام سے جانے گئے، پھر سفیر خمینی کے نام سے جانے گئے، پھر اس کے بعد روح خمینی بن کر یہ سامنے آئے،
پھر پتہ چلا کہ یہ رسول پاکستان ہو گئے ہیں، اور پھر 18 اگست 2019 کو ناصر باغ میں منعقد ہونے والے انہی کے پیسے کے اوپر وہ جو ان کے ڈڈو نے کنونشن منعقد کیا تھا، اس میں پتہ چلا کہ یہ تو ماشاءاللہ سے مجدد پاکستان بھی ہیں اور رہبر معظم پاکستان کی ترقی بھی پا چکے ہیں۔ اس کے بعد ابھی لیٹسٹ جو پوسٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام کا درجہ پا چکے ہیں، ان کے طلاب جو ہیں وہ ان کو اب امام کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، امام جواد نقوی۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ صاحبان بصیرت ہیں اور وہ لوگ جو حالات کے اوپر اور حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں، وہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ اگر سفیر خامنائی سے سفر کرتے کرتے آج اگر یہ امام جواد نقوی بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عن قریب یہ امام خمینی کی روح انقلاب لانے کی جستجو میں ہے، یہ پاکستان میں ویسا ہی انقلاب لا کے اور خود سربراہ بننے کے چکروں میں۔ جو نظریات اور جو عقائد یہ مولوی صاحب علی جعفر، تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہاری کک ماری جائے اور تمہیں آؤٹ کر دیا جائے، لہٰذا گیٹ آؤٹ، کیونکہ تمہارے لیے یہی اس سے زیادہ کر سکتا ہوں میں، ابھی تمہارے ساتھ وہ نہیں کر سکتا جس کے تم حقدار ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جواد نقوی جو ہے اس کے تمہارے گھر میں اچھے خاصے تعلقات ہیں، گیٹ آؤٹ۔ جی، بات ہو رہی ہے جواد نقوی صاحب کے ان بیانات کی جو انہوں نے مختلف موقعوں کے اوپر لیکچر دیتے ہوئے اپنے طلاب کو ایک نئی قسم کی ولایت، ایک نئی قسم کی تحریک، ایک نیا قسم کا نظام ولایت، ایک نئی قسم کی ولایت فقیہ کا پرچار کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ چلیے آئیے ذرا شروع کرتے ہیں، ان کی ایک ایک ویڈیو دیکھتے جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کرتے جاتے ہیں کہ یہ ملا بنیادی طور کے اوپر کر کیا رہا ہے، اور جو کچھ یہ کہتا ہے قرآن کی تفسیر بالرائے، احادیث کو اپنے حساب سے جو اس کا منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، پلس وہ دعوے کہ جس کی تصدیق نہ قرآن کرتا ہے، جس کی تصدیق نہ قول معصوم کرتا ہے، وہ دعوے کرتا ہے، اور دعوے کرنے کے بعد اپنے طلاب کو جو ہے وہ بڑا انقلابی بناتا ہے، اور ساری کی ساری تنقید کا مرکز اور محور جو ہے وہ عزادار اور عزاداری ہے۔ دنیا جہان کی تنقید اس کی جو ہے وہ عزاداروں پہ ہے، عزاداری پہ ہے، مراسم عزا کے اوپر ہے، اس کے لیے اس کا سب کچھ جو ہے وہ اسی کا بنایا ہوا، اس کا اپنا تسلیم کیا ہوا امام اور ولی الامر اور آج کا کل ایمان خامنئی ہے۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کیا یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اس کے بیانات میں یہ بات موجود ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو چلیے اس کے پہلے ویڈیو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرما کیا رہے ہیں مولا جی۔ عزیز من، ولایت نبی اللہ کی طرف سے ہے، ولایت وسیع اللہ کی طرف سے ہے، ولایت فقیہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ بیان کو ذرا دوبارہ سنیے گا، کیا فرما رہے ہیں؟ عزیز من، ولایت نبی اللہ کی طرف سے ہے، ولایت وسیع اللہ کی طرف سے ہے، ولایت فقیہ بھی اللہ کی طرف سے۔ سن لیا جناب آپ نے؟ موصوف جو ہے وہ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ ولایت نبی اللہ کی طرف سے ہے، ولایت ولی اللہ کی طرف سے ہے، وسیع اللہ کی طرف سے ہے، ولایت فقیہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، پہلی دونوں چیزوں کی تصدیق تو قرآن کرتا ہے۔ قرآن نے کہا تمہارا ولی ہے اللہ اور تمہارا ولی ہے رسول، اور تمہارے ولی ہیں وہ جو ایمان والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق تو قرآن کرتا۔ ملا جی جناب جواد نقوی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ولایت فقیہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے حق میں قرآن کی کون سی آیت ہے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ تو قرآن میں بشکل آیت موجود ہے۔ عرصہ ہو گیا، 1 سال 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ بات پوچھتے ہوئے کہ تم جو ولایت فقیہ لے کے آئے ہو، اس ولایت فقیہ کی دلیل میں قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہ آج تک تم لوگ نہیں بیان کر سکے؟ جواد نقوی، تمہارا دعویٰ ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے یہ
اللہ کی طرف سے، لاؤ تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ تم نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ولایت فقیہ ہے؟ نہ قول معصوم میں ولایت فقیہ کا کوئی جواز ملا، نہ قرآن میں کسی آیت میں اس کا کوئی جواز ملا۔ عمر بن حنظلہ کی ایک ضعیف حدیث جو مقبولہ عمر بن حنظلہ کہلاتی ہے، اس میں سے خمینی نے ولایت فقیہ نام کا ایک نظریہ نکالا، اور اس کے تحت اس نے کہا کہ ولایت فقیہ جو ہے یہ ہونی چاہیے، یہ حکومت کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کے ذریعے ایک فقیہ جو ہے وہ حکومت کر سکتا ہے اور فلاں کر سکتا ہے اور دھماکہ کر سکتا ہے۔ اس کے ہم اثر جو اسی کے فقہ کے لوگ ہیں، اصولی فقہ کے جو دیگر مراجع اس وقت موجود تھے، انہوں نے اسٹریٹ اوے اس کے بارے میں کہا کہ یہ غلط ہے، اس سے انتشار پھیلے گا، اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، جس میں بہت بڑا نام تمہارے آیت اللہ خوئی کا بھی ہے۔ کہاں سے لائے ہو یہ ولایت فقیہ؟ کیا دلیل ہے جواد نقوی تمہارے پاس اس چیز کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، جن ولایتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تو قرآن نے بتایا ہوگا۔ اللہ نے صرف ولایت کا ہی نہیں بتایا بلکہ ان کی اطاعت کا بھی بتایا ہوگا۔ یہ میرا پہلا سوال ہے، اور صرف جواد نقوی سے نہیں ہے، ولایت فقیہ کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان ساروں سے یہی سوال ہے، چاہے وہ ساجد نقوی ہے، چاہے وہ شفا نجفی ہے، چاہے حافظ کاظم ہے، یا کوئی بھی ہے، جو بھی ولایت فقیہ کا ٹھیکیدار ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لاؤ دلیل دو، قرآن کی آیت دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں سید حسنین حیدر کاظمی، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، مجھے قرآن کی آیت لا کے دکھاؤ کہ جس میں ولایت فقیہ کا اس بات ملتا ہو، قول معصوم لا کے دکھاؤ کہ جس میں ولایت فقیہ کا اس بات ملتا ہو، میں تقلید نہیں بیعت کر لوں گا، دعویٰ کر رہا ہوں تم سے۔ اور اگر تم نہ لا سکو تو جھوٹوں پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افترا کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے اللہ کے اوپر۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت، کاذبین پر اللہ کی لعنت، منافقین پر اللہ کی لعنت۔ جواد نقوی اگر اس ولایت فقیہ کے دعوے کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تم اگر آیت پیش نہیں کر سکے تو تم ظالم بھی، تم منافق بھی، تم کذاب بھی۔ انتظار کروں گا، ثابت کرو کہ یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اب چونکہ یہ ملا پیڈ ہے، اور جو پیڈ ہوتے ہیں، جو وظیفوں کے اوپر پلتے ہوتے ہیں، ان کی زبان اپنی نہیں ہوتی۔ یہ بات آج سے نہیں، یہ 1400 سال سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ یزید لعین نے بھی جب تخت اقتدار سنبھالا تھا تو اس نے اسی جیسے بے تحاشا مفتی خریدے تھے، اور اسی جیسے بہت سارے اماموں والے خریدے تھے جو بازاروں میں، چوکوں میں اور لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کے اور دوسرے شہروں میں جا کے یزید کی ولی الامری کی اور امامت کی اور خلافت کی دلائل دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ امت کا مشترکہ طور پر فیصلہ ہے، امت اس کے ساتھ اکٹھی ہو گئی ہے، اس لیے اب یہ تمہارا امام بھی ہے، تمہارا ولی الامر بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، اس کی اطاعت کرو۔ یہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہے جواد نقوی۔ اس زمانے میں جو مفتی تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ حجت خدا کے مقابلے میں انہوں نے اپنے منتخب کیے ہوئے، شورا کے بنائے ہوئے، نامزد کیے ہوئے شخص کو اپنا ولی الامر تسلیم کر لیا، امام تسلیم کر لیا، خلیفۃ اللہ مان لیا، رسول کا خلیفہ مانا، خلیفۃ اللہ مان لیا، کیونکہ رسول اللہ کا خلیفہ بن کے زمین پہ آئے۔ ہم جو شیعان حیدر قرار اسنا عشریہ امامیہ ہیں، ہم کسی غیر معصوم کو کسی معصوم کا نائب تسلیم ہی اس لیے نہیں کرتے کہ جو معصوم ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی حجت ہے اس زمین پہ، اور جو اس کا نائب ہوگا وہ اللہ کے حجت اور اللہ کے نائب کی حیثیت سے بیٹھے گا۔ اسی لیے ہمارے ہاں 12 امام موجود ہیں جو سارے کے سارے معصوم ہیں اور سارے کے سارے حجت ہیں۔
جو اللہ کی طرف سے ہم پر حجت بنائے گئے ہیں۔ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کمیل ابن زیاد کو وصیت کرتے ہوئے، اس کا اقتباس ہے، فرماتے ہیں، اے کمیل، کسی کی ظاہرہ نماز کی خشوع و خشوع اور روزے کی مداومت پر فدا مت ہونا، کیونکہ شیطان جب کسی قوم کو بھٹکانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے اعمال کو اس کی نظر میں زینت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری عبادت، ظاہری ریاضت، ظاہری ابا کبا امامہ دے کر فدا ہونے والے جہلا، ان کے لیے جواد نقوی کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ جب اسے سوال کیا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی مجتہد کے، دو مجتہدوں کے فتووں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ذرا سنیے گا کہ منافقت اور کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مجبور ہے، یہ کسی ایک کو غلط اور کسی دوسرے کو صحیح نہیں کہہ سکتا، اس کو سب کی دلالی کرنی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا کیا فرما رہا ہے۔ زنجی زنی کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے، اس کے جواز پہ کیا دلیل ہے اور اس کے عدم جواز کی کیا دلیل ہے؟ دلیل علماء تو حلیت کی مجتہد کو چاہیے ہوتی ہے، ہم مقلدین ہیں، مقلدین کو فقہی مسائل میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے، ہمارے لیے جو حجت ہے وہ فتویٰ ہے، ہم آیت یا روایت نہیں پوچھا کریں۔ مقلدین کو کیا پوچھنا چاہیے؟ فتویٰ۔ مفتی کو پوچھنا چاہیے آیت اور روایت۔ مثلا مجتہد کہے کہ اس فتویٰ کی کیا دلیل ہے، فتویٰ کی کیا دلیل ہے، لیکن مقلد کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس بارے میں میرے مجتہد کا، جن کی میں تقلید کرتا ہوں، ان کا فتویٰ کیا ہے۔ پھر سنیں، زنجی زنی کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے، اس کے جواز پہ کیا دلیل ہے اور اس کے عدم جواز کی کیا دلیل ہے؟ دلیل علماء تو حلیت کی مجتہد کو چاہیے ہوتی ہے، ہم مقلدین ہیں، مقلدین کو فقہی مسائل میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے، ہمارے لیے جو حجت ہے وہ فتویٰ ہے، ہم آیت یا روایت نہیں پوچھا کریں۔ مقلدین کو کیا پوچھنا چاہیے؟ فتویٰ۔ مفتی کو پوچھنا چاہیے آیت اور۔ جی جناب، آپ نے جواب سنا؟ جواب سنا رہبر معظم پاکستان کا، منافقت کی انتہا، اور یہ اکیلے کی مجبوری نہیں ہے، اس جیسے جتنے بھی ہیں ان ساروں کی یہی مجبوری ہے۔ سوال اس سے ہوا، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، زنجیر زنی کے بارے میں کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آگے سے جواب کیا دے رہا؟ ہمیں دلیل نہیں پوچھنی، ہمیں مجتہد کا فتویٰ پوچھنا۔ دلیل مجتہد کو چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا یہ حکم قرآن کے مطابق ہے؟ کیا قرآن اس ملا کی بات کی تصدیق اور تائید کر رہا؟ نہیں کر رہا۔ قرآن حکیم میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، اے حبیب ان یہودیوں سے یہ کہو، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ برہان اگر تم سچے ہو، لے آؤ کوئی برہان اگر تم سچے ہو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے، اگر دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پروردگار کو قرآن نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں دعوے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 6666 آیات کا مقصد کیا ہے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حق میں بطور دلیل قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی یہ جواد نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک مجتہد نے حلال کہہ دیا، دوسرے نے حرام کہہ دیا، اگر ایک کو ٹھیک کہوں گا تو دوسرا جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو ٹھیک کہوں گا تو پہلے والا خراب ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہمیں دلیل نہیں چاہیے، بس ہم جس مرجے کی تقلید کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔
اب میرا سوال ہے تم سے جواب نکلی، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ، قول معصوم کے ساتھ میرے سوال کا جواب دو۔ خامنہئی نے فتویٰ دیا تطبیر حرام، اس کے حق میں قرآن کی کون سی آیت اور کون سی معصوم کی روایت اس نے پیش کی ہے؟ دکھا۔ بشیر نجفی نے کہا میں اجازت دیتا ہوں، میں ہوں ولی اللہ۔ خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو، اور اگر کوئی تمہیں روکتا تو اسے کہو میں تمہارے سر پہ نہیں کر رہا، اپنے سر پہ کر رہا، اپنے سر کو محفوظ کرو۔ ایسے ہی ہاتھ ہلا ہلا کے اس نے کہا یا نہیں کہا؟ ایک طرف بشیر نجفی، دوسری طرف خامنہئی، دونوں تمہارے آیت اللہ العظمی، مرجع تقلید، مرجع خلائق، 50 سال مدرسوں میں کتابوں کے اندر غرق رہنے والے، خمس، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرانہ، چندہ، قربانی کی کھالوں کے پیسوں کے اوپر پلنے والے یہ دونوں ملا، ان میں سے صحیح کون غلط کون؟ معاملہ حلال اور حرام کا۔ دوسرا سوال، سیستانی نے فتویٰ دیا کہ مور حلال ہے، 4 تمہارے آیت اللہ العظمی، مرجع خلائق، مرجع تقلید نے فتویٰ دیا کہ مور حرام ہے، جن میں خوئی شامل ہے، فاضل انکرانی شامل ہے، عقائے وحید خراسانی شامل ہیں، اور بشیر نجفی شامل ہے۔ سب کی توضیح المسائل کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ ان چاروں نے کہا مور حرام، سیستانی نے کہا مور حلال۔ ان میں سے غلط کون؟ کیونکہ معاملہ حلال اور حرام کا، جائز اور مباح، قربتاً اللہ کا اور مستحب کا نہیں ہے، حلال اور حرام کا۔ جو مور کو حلال سمجھ کے سیستانی کے فتوے کے مطابق کھا رہے ہیں، اگر وہ حرام ہے تو حرام کر رہے ہیں، اور جو ان چاروں کے فتوے کے مطابق مور کو حرام سمجھ کے نہیں کھا رہے تو وہ اگر حلال ہے تو وہ غلط کر رہے ہیں، خدا کے مجرم ہیں۔ اور ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک پارٹی نے اللہ کے یا تو حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے۔ اور اللہ کے حلال اور حرام کو تبدیل کرنے والے کے بارے میں یا علی سرکار نے کیا کہا ہے، اور امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، یہ تو تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ مجتہد سے صرف فتویٰ پوچھے، دلیل نہ پوچھے، کیوں؟ وجہ وہ جو مرضی اپنے قیاس کے اوپر کر دے۔ فتوے کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ایک مجتہد کا اپنے ذاتی علم کے مطابق کسی بھی مسئلے میں اپنے ٹوٹل عقل استعمال کرتے ہوئے، منابع کو استعمال کرتے ہوئے، جو اس کو کسی حدیث سے سمجھ آئے یا جو اس کو حدیث پسند آئی اپنی مرضی کی، اس کے مطابق اپنی رائے قائم کرنا، جو حکم ظاہری کہلاتا ہے، حکم واقعی نہیں کہلا سکتا، وہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ تو اس فتوے کی دلیل کیوں نہ مانگیں؟ کیوں نہ مانگیں دلیل؟ کل کو کوئی مجتہد یہ فتویٰ کر دے میں اللہ ہوں، تو ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو مرجع خلائق ہیں، ان سے دعوے کی دلیل نہیں کی جا سکتی، ان سے صرف فتویٰ لیا جا سکتا ہے۔ یہ کون سا کلیہ نکالا مولوی صاحب آپ نے؟ لوگوں کو کیوں جاہل اور گمراہ سمجھ کر رہے ہو اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے چکروں میں ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ان ملاؤں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلا جائے، انہی کو سب کچھ تسلیم کر لیا جائے؟ ہاں تم یہی چاہتے ہو۔ کیسے چاہتے ہو؟ چلو تمہاری اگلی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ تم نے اپنے امام خامنہئی کو اعلان غدیر کا مصداق قرار دیا۔ تم نے تفسیر بالرائے کرتے ہوئے تم نے یہ بتایا کہ اللہ رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو تیرے سامنے غدیر کے میدان میں کھڑے ہیں اس کو نہ بھی سمجھ سکے تو اس نظام ولایت کو آنے والے وقت میں ایک اللہ قوم ایسی پیدا کرے گا جب دنیا ترقی کر جائے گی۔ خود سننا، تمہیں سناتا ہوں کہ تم نے کیا کیا کہا، ٹھیک ہے؟ سنو کیا پیغام دے رہے ہو لوگوں کو، اور پھر تمہاری اس تشریح، اس تفسیر کا جو تفسیر بالرائے ہے کہاں سے لی تم نے، اس کے دلائل میں کون سے اقوال معصوم موجود ہے اور اس کے دلائل میں کون سی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، یہ تم سے سوال رہے گا۔ پہلے تو تمہاری تقریر سنیں کہ تم کہہ رہے ہو۔
خصوصیات یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے تھکے گی نہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہ خدا میں کسی ملامت گر کی ملامتوں سے ڈرے گی نہیں۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا میں ایسی قوم پیدا کروں گا۔ یہ بھی قرآن میں اسی رسول پر نازل کر کے فرما دیا، لہذا فرمایا ہے رسول میرے نظام ولایت کا اعلان فرما دو۔ اگر آج اس مجمع کو پتہ نہ بھی چلا تو کوئی بات نہیں، میں ایک ایسی قوم لوں گا جو اس ولایت کو نظام سمجھ کر، نظام بنا کر، پرچم ولایت بلند کر کے اور اس کو نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دیں گے، اور وہ بھی کس وقت بتا دیں گے؟ جب پوری دنیا اعلان کرے گی کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، آج جمہوریت کا زمانہ ہے، آج شیطانی نظام کا زمانہ ہے، اسی وقت میں ایسی قوم پیدا کروں گا، اسی وقت میری نسل سے ایک فرزند پیدا کروں گا جس کا نام روح اللہ خمینی ہوگا۔ وہ اسی ولایت کو نظام بنا کر ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، کمپیوٹر اور خلائی زمانے میں ولایت کا نظام بنا کر نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دے گا کہ یہ وہ اعلان تھا جو رسول کر رہے تھے۔ سنا آپ نے اعلان غدیر کے بارے میں مولوی صاحب کا بیان؟ آپ نے یقیناً بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ جواد نقوی، مولوی، ملا، تو نے یہ کہا کہ اعلان غدیر جو ہے یہ رسول کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں یہ نہ بھی سمجھ سکے تو اس نظام ولایت کو ان لوگوں تک پہنچا دے۔ میرا پہلا سوال، نظام ولایت کہاں سے آیا؟ کیا اعلان غدیر نظام ولایت کا اعلان ہے یا ولایت سرکار امیر کائنات اور ائمہ معصومین کا اعلان؟ کس قول معصوم سے تو نے اس کو نظام ولایت بنایا؟ آیت جو نازل ہو رہی ہے اس موقع کے اوپر اور اس سے پہلے جو نازل ہو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ اعلان کس کا ہے۔ پہلی آیت جو اس سے پہلے نازل ہو رہی ہے وہ کیا نازل ہوئی؟ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس۔ پروردگار عالم آخری حج ہے سرکار رسالت میں آپ کا، اور انہوں نے ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع کا خطبہ دے کے مکہ سے روانہ ہو کے غدیر کے میدان پر پہنچ کے وہاں پر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ حکم یہ دے رہا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ فعل کر کے نہیں دکھایا، تفعل ہے نا، فعل ہے نا، کر کے دکھانا ہے نا، صرف پہنچانا نہیں ہے، کر کے دکھانا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا، یعنی رسول پر صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا، کر کے دکھانا بھی تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانوں کا ممبر بھی بنایا، ممبر بنا کے اصحاب کو اکٹھا بھی کیا، یا علی سرکار کا ہاتھ بھی اٹھا کے دکھایا، اور پھر یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یہ فعل ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نمازیں تو نے پہنچا دیں، حج پہنچا دیا، روزے پہنچا دیے، زکوٰۃ پہنچا دی، امر بالمعروف پہنچا دیا، نہی عن المنکر پہنچا دیا، تولا پہنچا دیا، تبرہ پہنچا دیا، ہر چیز تو نے پہنچا دی، لیکن اس کے باوجود آج اگر تو نے، اے میرے حبیب، اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ کہاں سے آ گیا نظام ولایت؟ یہ نظام کہاں سے نکالا مولوی تو نے؟ یہ تو سیدھا سیدھا ولایت سرکار امیر کائنات کا اعلان ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے جواد نقوی کہ جو غدیر خم کا اعلان تھا وہ علی سرکار کی ولایت کا اعلان صرف نہیں تھا بلکہ وہ خمینی اور خامنائی تک کی ولایت کا اعلان بھی تھا، اور اگر رسول نے خامنائی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے تو؟
اپنے قیاسی سیاسی ملاؤں کی نام نہاد جعلی بطری قیاسی ولایت کو، وہ ولایت فقیہ جس کے حق میں نہ کوئی آیت ہے نہ دلیل ہے، اس کے لیے تو نے رسول پاک کے اوپر جھوٹ باندھ دیا۔ تو نے قرآن حکیم کی آیت کی تفسیر بالرائے کر دی۔ کہاں سے لایا ہے تو اس کی یہ تفسیر کہ اللہ رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ سمجھے تو ایک قوم ایسی لے آؤں گا جو بعد میں اس کو نظام ولایت کو سمجھے گی اور اس کے بعد یہ کرے گی اور وہ کرے گی اور فلاں کرے گی اور دھماکہ کرے گی۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کس تفسیر سے پڑھا ہے تو نے؟ کون سی ایسی تفسیر ہے جہاں سے تو نے یہ استنباط کیا ہے، جہاں سے تو نے یہ اقتباس لیا ہے کہ اللہ رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو تیرے سامنے اصحاب کھڑے ہیں یہ نہ بھی سمجھ سکے نہ بھی مان سکے تو ایک قوم ایسی آئے گی جو اس نظام ولایت کو سمجھے۔ اس اعلان غدیر کے بعد جو آیت نازل ہوئی، اس آیت میں پروردگار نے کیا کہا؟ الیوم یأس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، ہے نا؟ آج کافر مایوس ہو گئے۔ کیوں مایوس ہوئے؟ اس لیے مایوس ہوئے کہ تیرے ان ملاؤں کی طرح اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو حکومت میں اپنا حصہ چاہیے تھا، جو رسول کی خلافت اور نیابت کے امیدوار تھے، جو یہ سمجھتے کہ رسول کے بعد ہم ان کے نائب بن کے بیٹھیں گے، ہم ان کے خلیفہ بن کے بیٹھیں گے۔ لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ قرآن نے یہ کہا آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، الیوم یأس الذین کفروا، اور پھر اسی آیت کے آگے تسلسل میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین۔ آج اس اعلان ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی کافر تو ہو گئے مایوس، لیکن آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور اس دین اسلام سے راضی ہو گئے جس میں ولایت امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے۔ کہاں ہے تیرا نظام ولایت؟ کہاں سے لایا تو یہ نظام ولایت؟ کس حدیث سے لے کے آیا ملا تو یہ نظام ولایت؟ جہاں کے فنڈز کھاتا ہے، جن کی پھینکی بھی جھوٹی ہڈیاں کھاتا ہے، اور چوس چوس کے تیرے منہ میں زبان ان کی آ گئی ہوئی ہے، ان سے لے کے آیا، ان کے فتووں سے لے کے آیا، ان کے قیاسات سے لے کے آیا، ان کے فلسفے اور منطق سے نکال کے لے کے آیا۔ کہاں سے لے کے آیا؟ لا دے کون سی آیت سے تو نے اس بات کا استنباط کیا؟ کون سی تفسیر معصوم سے، کون سی حدیث معصوم سے تو نے یہ تفسیر پیش کی ہے کہ یہ جو اعلان غدیر تھا یہ نظام ولایت کا ہے، یہ ولایت امیر کائنات اور ائمہ معصومین کا اعلان ہے؟ بانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پر تجھے چیلنج کر رہا ہوں، میں اپنا دعویٰ ثابت کروں گا کہ یہ علی سرکار کی ولایت اور معصومین کی ولایت کے بارے میں یہ اعلان ہے۔ تو اپنا دعویٰ ثابت کر قرآن اور حدیث کے ساتھ کہ یہ نظام ولایت کا اعلان ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ تیرا خمینی ہے اور تیرا خامنائی ہے، جن کو تو نے آج اپنا سب کچھ تسلیم کر لیا ہوا ہے، ان کو تو اپنا رب بھی مانتا ہے، تو ان کو اپنا ولی الامر بھی مانتا ہے، کل ایمان بھی مانتا ہے۔ ہاں کل ایمان سے یاد آ رہا ہے، شاید لوگوں کو لگے کہ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، تو نے خامنائی کو اپنا کل ایمان نہیں مانا، تیرے عقیدے میں آج کا جو کل ایمان ہے خامنائی نہیں ہے، شاید لوگوں کو ایسا لگے۔ ثبوت دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں۔ اور یہ جو نیچے کمنٹس میں کہہ رہے ہیں سوالوں کا جواب نہیں دیتا، بے وقوفوں جاہلوں کی اولادو، جواد نقوی کے لونڈو، تمہیں پہلے شروع آغاز میں کہا ہے کہ اس میں جواب نہیں دوں گا، اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوگا، شوق پورا کر لینا، ابھی جواب نہیں، ابھی بات سنو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، وہ کیا بات چل رہی ہے آج کا کل ایمان؟ اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ آج کا کل ایمان جو ہے وہ خامنائی ہے، اس نے تو یہ بھی کہا کہ جو خیبر و خندق آپ سنتے ہو ذاکروں سے، مولویوں سے، وہ تو فسانہ ہے، وہ تو تخیلاتی ہیں، یاری سرکار نے وہ والی جنگ تو لڑی نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اصل جو خیبر و خندق ہے وہ آج اس کا امام خامنائی لڑا۔ کیا یہ بات میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ نہ مولوی کہہ رہا ہوں، دلیل کے ساتھ دکھا رہا ہوں، لو سنو کیا کہہ رہا ہے تمہارا جواد نقوی۔ وہ جنگ احزاب جو رسول اللہ کے خلاف لڑی گئی وہ آج کہیں زیادہ منظمدار ہو کر اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔
سنا؟ کل کفر جمع ہو کر اسلام کے مقابلے میں آ جائے تو جو بھی اس وقت پرچم اٹھا کر اس کے مقابلے میں نکلے وہ کل کا کل ایمان ہوتا ہے. آج کا کل ایمان سے گرے کام نہیں ہے. اور اس کا فرزند حسن نصر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج ایمان سے گرے کام نہیں ہے. پھر سنیں، آج کا کل ایمان سے گرے کام نہیں ہے. اور اس کا فرزند پھر سنیں، کل ایمان ہوتا ہے. آج کا کل ایمان سے گرے کام نہیں ہے. اور اس کا فرزند حسن نصر اللہ ہے. یہ آج کا کل ایمان ہے. ہاں جی سنا آپ نے؟ دو دعوے کیے جواد نقوی تو نے اپنے اس بیان میں. پہلی بات تو نے یہ دعویٰ کیا کہ جو خیبر و خندق ذاکر اور دوسرے خطبہ یا مولوی سناتے ہیں وہ سارا فسانہ ہے، وہ سارے حقیقت نہیں ہے، وہ ذاکروں کی اور ان کے تصورات کی بنائی ہوئی ہے. دوسرا تو نے دعویٰ کیا آج کا کل ایمان خامنہئی ہے. ملا جی ٹھیک ہے، بندہ کسی سے لے کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا شرم حیا کرنا چاہیے، بے شک جس کا کھاتے ہو اس کا گن گانا چاہیے، لیکن کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. بندے کو اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے کہ جو دین کے اصل اصول ہیں، جو شیعہ مذہب کے اصل اعتقادات ہیں، انہی کو لانگ کے نکل جاؤ آگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برز الایمان کلہ علی کل کفر. آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے. یہ تو کہا رسول نے، ہم نے اس کو تسلیم کیا کہ علی سرکار کے بارے میں کہا. یہ جو تو نے کہا کہ آج کا کل ایمان خامنہ، یہ تجھے کل ایمان کا مطلب معلوم ہے؟ کل ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اے تفسیر بالرائے کرنے والے ملا، یا ایھا الخاطب، اے درباری خطیب، اے بکاؤ خطیب، اے 2 ٹکے کے لیے بک جانے والے خطیب، اے جھوٹی ہڈیاں چوس کے حقیقت کو چھپانے والے خطیب. کل ایمان کا مطلب کیا؟ کیسے کہہ دیا تو نے کہ آج کا کل ایمان خامنہئی ہے؟ کل ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اراکین میں باقی کے تمام ارکان موجود ہوں جو ایمان کا حصہ ہیں. رسول اللہ نے اگر یہ فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آج کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ جو ولی الامر ہے، یہ جو ولی ہے جس کو اللہ نے ولی قرار دیا ہے، یہ اکیلا نہیں جا رہا، اس کے ساتھ توحید جا رہی ہے، اس کے ساتھ رسالت جا رہی ہے، اس کے ساتھ عدل جا رہا ہے، اس کے ساتھ روزے محشر جا رہا ہے، اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام فروعات دین اس کے ساتھ جا رہے ہیں. کہ اس ایک کو دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ ایمان کیا ہے. اور تو اپنے ملا کو کہہ رہا ہے کہ وہ کل ایمان ہے، اور جس کا اپنے ایمان کا نہیں پتا کہ اس کا ایمان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، تو اسے کل ایمان کہہ رہا. جو تیرا یہ مفتی اعظم خامنہئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو نماز اس نے پڑھی وہ قبول ہو گئی، یا جو روزہ اس نے رکھا وہ قبول ہو گیا، یا وہ جب مرے گا تو 100% جنت میں جائے گا اور اس کی بخشش کا اعلان ہو گیا، اس کو کل ایمان کہہ رہا. تو لکھوا کے لا کے دے اپنے امام سے، خامنہئی سے، وہ لکھ کے دے، کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں اب جو بھی نماز پڑھتا ہوں وہ بارگاہ الہیہ میں قبول شد، میں نے جو بھی روزہ رکھا قبول شد در بارگاہ الہی. اور جو اتنا لکھ کے نہیں دے سکتا اسے تم نے کل ایمان بنا دیا. ہاں تیرا کل ایمان ہے، کیونکہ تیرا ایمان ہے ٹکا، تیرا تو کل کا کل ایمان ٹکا. تجھے تو فنڈز ملیں گے تو تیرا ایمان تو وہیں رہے گا. تو یہ کل ایمان ٹکا جو ہے، یہ جو تمن تجھے آ رہے ہیں، یہ جو ڈالر تجھے آ رہے ہیں، یہ جو پاؤنڈز تجھے آ رہے ہیں، وہ تیرا کل ایمان ہے. اس حساب سے تو نے ٹھیک کہا. آج کا کل ایمان خامنہئی ہے، یعنی جو خامنہئی کی مخالفت کرے گا اس کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں.
کس دلیل کے ساتھ؟ اس کے تو اپنے ملک میں رہنے والے اس سے ہزارہا گنا بڑے عالم، علماء ربانین، عارفین، بقول تیرے وہاں کے آیت اللہ العظمی، وہ اس کو اپنا ولی الامر نہیں مانتے. یعنی تیرے لیے جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تیرا امام خامنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے وہاں سے ٹکا ملتا ہے، ٹکا، تیرا کل ایمان، ٹکا، پیسہ، ٹکا. شرم آنی چاہیے تجھے، کل ایمان بنا رہا. آج یہ مر جائے گا تیرا کل ایمان، مرنا سب نے ہے، کل کو تیرا نیا کل ایمان آ جائے گا، پھر اس کو کل ایمان بنا لیں. ہم شیعہ نے حضرت قرار اثنا عشریہ امامیہ 1400 سال سے کائنات جانتی ہے کہ ہمارا کل ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف سرکار امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہماری پہچان یہ ہے. تو اصولی فرقے کے، خامنائی فرقے کے فنڈڈ ٹاؤٹ ملا، تو نے خامنائی کو کیسے کل ایمان کہا؟ ہم جسے کل ایمان مانتے ہیں اس کے حکم کے آگے بولنے سے قرآن نے یہ کہا کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور نہ اس کو ایسے بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہاں تک کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ تو ہے وہ ولی الامر، یہ تو ہے وہ کل ایمان، یہ تو وہ ہے امام جس کو اللہ نے امام ولی الامر اور رسول نے کل ایمان کہہ کے متعارف کروایا. تو کس کو بنا رہا ہے؟ ہم جس کو کل ایمان مانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہماری کتب بڑی پڑی ہیں اس چیز کے ساتھ کہ فرمایا گیا ضربت علی، ایک ضربت من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ایک ضرب کا مالک ہے، وہ ہے کل ایمان ہمارا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اے جڑا تو اپنا امام بنا کے لے آتا ولی الامر اور آج تک کل ایمان تو بناتا ہے، ایدی کیڑی ضرب کیڑی چیز تو بھاری ہے؟ ذرا دسیں گا مولوی جواد نقوی؟ حد ہے بے شرمی کی اور تفسیر بالرائے کی. یار کوئی ہے نہیں جو اس کو یہ جتنے بھی اماموں کے والے بیٹھے ہوئے ہیں ابا کبا پہن کے دین کے ٹھیکیدار جنت کے پراپرٹی ڈیلر ہیں، چاہے وہ شفا نجوی ہے، چاہے وہ ساجد نقوی ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، ہمارے اوپر تو بڑا بھاگ بھاگ کے چڑھتے ہو کہ کہاں سے لائے ہو، دلیل دو، دکھاؤ کون سی روایت ہے، صحیح السند ہے کہ نہیں ہے، اس کا فلاں جو ہے وہ راوی جو ہے وہ مجہول ہے یا سکہ ہے، یہ کیا ہے. اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کون سی تفسیریں کر رہا ہے اور کہاں سے تفسیریں کر رہا ہے؟ منافقو، کہاں سے کی ہے اس نے تفسیر یہ کہ آج کا کل ایمان خامنہی ہے؟ اور پھر اس سے جرت یہ کہ جو خامنہی کے آگے بولے، جو اس کے حکم کا اس کے امر کا انکار کرے، اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ کہاں سے لیا جناب مولوی جواد نقوی صاحب؟ یہ کہاں سے لیا؟ کس سے لیا؟ کس حدیث سے لیا کہ تیرے امام خامنہی کی اگر بات نہیں مانتے، اس کا فتویٰ نہیں مانتے تو اعمال حبط ہو جائیں گے؟ اچھا کیا یہ بات میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ نہ میری تو عادت ہے، میں تو ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. سناؤں تمہیں اعمال کس طرح حبط ہوتے ہیں؟ یعنی جواد نقوی کے مطابق جو بھی اس کے امام خامنہی کی بات نہیں مانے گا، اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، ایک بھی نہیں دو، ہاشمی رفسنجانی اور وہ جو دوسرا تھا احمدی نژاد جس کی بڑی تصویریں لگا لگا کے دکھاتے تھے، چاہے وہ دونوں ہو، چاہے بشیر نجوی ہو، تمہارا آیت اللہ العظمی ہو، جو خامنہی کو نہیں مانے گا اس کے اعمال حبط. یہ میں کہہ رہا ہوں؟ نہ جواد نقوی کہہ رہا. سنیں، میں آپ کو
دلیل سے سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اور ایسا روزمرہ اور تاریخ بھر میں ہوتا رہا کہ مومنین کو جو قرآن ہوشیار کر رہا ہے، تذکر دے رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، یہ خطاب ہم سنتے نہیں ہیں۔ کتنی دفعہ متوجہ ہوئے ہیں سنجیدگی کے ساتھ سورہ حجرات کی ان آیات کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رسول پر اور اللہ پر پیشی تقدم اختیار نہ کرو۔ کبھی رک کے سوچا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا تو میں ہوں، وہ مومن تو میں ہی ہوں، میں ہی ایمان لایا ہوں، اور مجھے ہی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول پر تقدم نہ لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں خطرے میں ہوں، خطر تقدم مجھے درپیش ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو درپیش ہے، نہ جو ابھی ایمان کے دائرے میں نہیں آئے، فاسق، فاجر، کافر، مشرک ہے، وہ کیسے تقدم لیں گے اللہ اور رسول پر، چونکہ وہ تو سرے سے اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ عارف حسین تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ جو اسے بکواس کر رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کو یہی کہنا چاہیے۔ چل رہا ہے، پیروکار ہے، اس کو خطرہ ہے کہ کہیں آگے نہ ہو جائے، یہ کہ پہلے نہ فیصلہ کر لے۔ تقدم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آگے آگے رسول اللہ چل رہے ہو اور پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہو، نہ، یہ خطرہ ہے کہ رسول اللہ کچھ اور سوچ رہے ہو، یہ کچھ اور سوچ رہا ہو۔ رسول اللہ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اس نے پہلے کر لیا ہے۔ رسول اللہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا، اس نے پہلے ارادہ کر لیا ہے۔ رسول اللہ نے ابھی رائے نہیں بنائی، اس نے اپنی رائے بھی بنا لی ہے۔ یہ تقدم ہے، یہ ہابط ہو جائے گا۔ یہی تمہارا تقدم عجلت یہ نابود کر دے گی، وہ ساری زحمتیں جو تم پہلے اٹھا چکے ہو۔ تو آپ دیکھیے بڑے بڑے انقلابی، بڑے علماء، بڑے سطح کے لوگ، عالمی شہرت یافتہ لوگ، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو بھرم بنا تھا، جو شخصیت بنی تھی، کس طرح نابود ہو گئے اپنی حرکات کی وجہ سے۔ اب یہاں سے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن کی سورہ حجرات کی آیات اس نے کوٹ کی ہیں، اس جاہل ملا نے، اور اس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، آگے مت بڑھو اللہ سے اور رسول کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہاں لے کے جا رہا ہے، اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو حکم اللہ اور رسول کے بارے میں ہے اس کو یہ اپنے ولی الامر اور ایمان اور امام اور کل ایمان خامنائی کی طرف لے کے آ رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بڑے بڑے نام ہیں، ابھی میں عبرت کے طور پر آپ کو عرض کر دوں ایک نمونہ، ایسا عبرتناک نمونہ ہے، پاکستان کا بھی ہے اور باہر کا بھی ہے۔ میں ایران کا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ پاکستان کا بشیر نجوی ہے، طبقے کے اندر ایران میں بڑی بڑی شخصیات اس ہابط کا شکار ہوئی ہیں۔ عملی نمونے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کس طرح آدمی خود اپنے آپ کو کیسے نابود کر دیتا ہے۔ ایک آغا منتظری تھے، خدا رحمت کرے انہیں، انقلاب کی بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے انقلاب کے لیے زحمتیں کی، کوششیں کی، جیلیں کاٹی، سختیاں دیکھی، اپنے ہی عمل سے اپنی شخصیت کو نابود کر دیا، اپنی حیثیت کو نابود کر دیا۔ اور وہ یہ تھا کہ امام کے مقابلے میں آ گئے، امام کچھ اور چاہ رہے تھے، یہ کچھ اور راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ ان شخصیات میں سے جنہوں نے ہابط کیا اپنے آپ کو، ہابط عمل کا شکار ہوئے اسی دنیا میں، ایک آغا رفسنجانی ہے۔ سن رہے ہیں؟ خدا مغفرت کرے ان کی۔ سن رہے ہیں؟ آیت کوٹ کر رہا ہے رسول اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور ہبط اعمال کی مثالیں دے رہا ہے، رفسنجانی کی، منتظری کی، احمدی نژاد کی۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو اس کے ولی الامر اور امام خامنائی کی بات سے آگے چلے گا اس کے اعمال ہبط ہو جائیں گے. اس کا بیان پورا سن لیجئے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. جو اتنا کچھ کرنے کے بعد تقدم اختیار کیا، رہبر پر تقدم اختیار کیا، پہلے فیصلہ کر لیا، اپنی رائے الگ بنا لی، اس رائے کو جہر بالقول کیا، دوسروں کے سامنے اپنی رہبر کے مقابلے میں اپنی رائے بنا کر اسے اظہار کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں. اور اب تیسری شخصیت ایک اور ہے، اس کے بہت نمونے ہیں، 3 میں سے مراد یہ نہیں کہ 3 ہی ہے، وہاں ایران بھرا ہوا ہے، ہفتے اعمال اور ہفتے شخصیت سے بھرا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو کچھ کر کے نابود ہوئے. ایک بہت بڑی جمعیت ایران میں وہ ہے جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بنے ہی نہیں شروع سے ہی، خصوصاً انقلاب کے حوالے سے یا حکومت اسلامی کے حوالے سے شروع سے ہی کنارہ کش رہے ہیں. وہ ڈوبیں گے بھی نہیں، کیونکہ جو غرق ہو پہلے ہی کسی میں وہ ڈوبتے نہیں ہیں، ڈوبتے وہ ہیں جو پہلے اوپر ہوں، پھر پتہ لگ جائے. یہ ان کی مثالیں دے رہا ہوں جو پہلے کچھ تھے، اور جو تھے وہ خود اپنی ہی حرکت سے اسی کو نابود کر دیا. ان میں سے ایک یہ سابقہ صدر ہے احمدی نژاد، یہ بھی بہت کچھ کیا انہوں نے. جی یقیناً آپ نے اس کی گفتگو سن لی، آپ نے اس کے دلائل سن لیے. ملا جواد نقوی کی آیت پیش کر رہا ہے سورہ حجرات کی، اور حجرات کی آیت میں پیش کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے اور رسول سے آگے مت بڑھو ورنہ تمہارے اعمال ہبط کر لیے جائیں گے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، نہیں نکلنا آگے رسول سے اور اس سے. اور تفسیر کر رہا ہے خامنئی کی کہ منتظری، ہاشمی رفسنجانی اور احمدی نژاد انہوں نے رہبر سے تقدم کیا تو ان کے اعمال ہبط ہو گئے. یعنی اس نے فتویٰ ہی جاری کر دیا کہ ان کے اعمال ہبط ہو گئے، ان کی نمازیں بیکار، ان کے روزے بیکار، ان کے حج بیکار، ان کی زکاتیں سب ضائع. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ولی الامر اور امام کا انہوں نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا، اوقات کھول کے سامنے رکھ دی، حقیقت دنیا کو بتا دی، اس لیے ان کے اعمال ہبط ہو گئے. جواد نقوی تو نے یہ فتویٰ کیسے دیا کہ ان کے اعمال ہبط ہو گئے؟ کس دلیل سے دیا؟ قرآن کی کس آیت سے دیا؟ اور قرآن کے علاوہ معصوم کے کس قول سے دیا؟ قرآن نے یہ کہا نہیں تقدم کرنا، نہیں بڑھنا ہے تمہیں اللہ سے اور رسول سے آگے. تو نے اس میں تفسیر کرتے ہوئے اپنے اس جعلی ولی الامر اور امام خامنئی کو تو نے اللہ بنا کے پیش کیا ہے یا رسول بنا کے پیش کیا ہے؟ کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ رسول سے آگے بڑھو. تو نے اپنے امام خامنائی کو کیا بنا کے پیش کیا ہے کہ اگر اس سے آگے بڑھے تھے تو ان کے اعمال ہبط ہو گئے؟ یہ تو نے فتویٰ کیسے جاری کیا؟ اور تفسیر بالرائے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ملا، کچھ تو شرم ہونی چاہیے، کچھ تو حیا ہونی چاہیے. اور پھر تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اور وہ بھی شیعہ اثنا عشری کہتا ہے. سیدھی طرح کھل کے میدان میں آ، بتا دنیا کو کہ میں خامنائی کا شیعہ ہوں، میرا امام الفقہ خامنائی ہے، میں اس کا پیروکار ہوں. کیوں دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا شیعہ اثنا عشریہ بن کے؟ تیرے جیسوں کے لیے ہی تو ہم لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، تیرے ان بیانات کی وجہ سے ہی تو ہم لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ تم نے شیعہ عقائد کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. جو چیزیں ہمارے ہاں شیعہ اثنیہ عشریہ امامیہ عقائد میں مخصوص ہے معصوم کے لیے، تو نے ایک شورا کے بنے ہوئے ایک مفتی اعظم کے لیے وہ سارا کچھ تو نے جائز اور حلال قرار دے دیا، تو نے سارا کچھ اس کے اوپر بنا دیا. کس آیت سے اور کس قول معصوم سے اور کس تفسیر معصوم سے تو نے یہ تفسیر کی ہے کہ جو خامنائی کے حکم کے آگے چلے ان کے اعمال ہبط ہو گئے؟ جبکہ جس آیت کا تو نے حوالہ دیا ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے آگے نہیں چلنا.
لعنت ہو غالیوں کے اوپر، بے شمار لعنت غالی کے اوپر. منتظر ہوں، جواب کا انتظار ہے کہ تو وہ دلیل لے کے آ جس سے میں پتہ چلے کہ تو نے جس آیت کا تفسیر کرتے ہوئے اس کو موڑا ہے اپنے ولی الامر خامنائی کی طرف، وہ کیسے موڑا، کس دلیل کے تحت. انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں. یہ قوم جاہل نہیں ہے، شیعہ جاہل نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوتے، جاہل نہیں ہے. ان کو ان کی ماؤں نے بچپن میں لوری دیتے ہوئے سکھا دیا تھا کہ ان کے امام کتنے ہیں. ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کے ہادی کتنے ہیں، ان کا ولی الامر کون. ان میں سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہے ہی نہیں. ہمارے تو اتنے سے بچے کو غلط فہمی نہیں. رو کے پوچھو کسی بچے کو، شیعہ کے کسی بچے کو رو کے پوچھو بیٹا تیرے امام کتنے ہیں، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہے گا 12، نہ 13 نہ 11. کس دلیل کے تحت تو نے اعمال ہبط ہونے کا فتویٰ دیا ہے جواد نقوی؟ تیرے اس جواب کا انتظار رہے گا. یہ نہیں کہ مدرسے کے اندر بیٹھ کے سٹیج کے اوپر اور جناب جو مرضی کہتے رہے، اور وہ جو سامنے طلاب بیٹھے ہوئے ہیں تیرے، ان کے درمیان بولتا رہے اور اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھ اور اپنے آپ کو بڑا تو سمجھ کہ میں بڑا عالم دین ہوں. یہ ہے تیری اوقات. قرآن کی آیات کا مخالف، احادیث اور قول معصوم کا مخالف ہے تو. مراسم عزاداری کے بارے میں چپڑ چپڑ کرنا اس مولوی کی عادت ہے. کیوں؟ اس کا قبلہ چونکہ ایران ہے جہاں سے اس کو کھانے کو ملتا ہے، اور وہاں پہ سوائے اس کے لیے وہ جو اس کا صراط مستقیم ایران کو جاتا ہے، اس کے ولی الامر خامنائی تک جاتا ہے، جو وہاں ہوتا ہے اس کے لیے بس وہی دین ہے. تو مراسم عزا کے اوپر اس کی چپڑ چپڑ جو ہے وہ روز سنتے ہیں. اچھا اب ایک چپڑ چپڑ آپ کو اس کی میں سناتا ہوں. اس میں اس نے اتنی مرتبہ لفظ ننگا بولا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اس کا نام جواد ننگوی رکھ دوں. یہ جواد نقوی نہیں رہا، جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اس میں اتنی مرتبہ اس نے لفظ ننگا بولا ہے، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرتا ہوں تیرے اس بیان کا، لیکن اس میں اتنی مرتبہ اس نے ننگا لفظ بولا ہے کہ اس کا نام جو ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو جواد ننگوی کہا کروں گا. اتنی محبت تجھے لفظ ننگا سے؟ مجھے نہیں معلوم تھا. سنیں مولوی صاحب کو ننگا ہونا کتنا پسند ہے اور کتنا ننگا ننگا کر رہے ہیں، ذرا گنیے گا کتنی مرتبہ اس نے ننگا کہا. ایک کام جو حضرت عبد المطلب نے، ایک بہت ہی برا طریقہ، بری سنت جو کعبے میں رائج تھی، کعبہ تو معبد تھا شروع سے، حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، جاہلیت کا طواف ہوتا تھا، جاہلیت کا حج. یہ حج ضروری ہے آگاہ ہونا مسلمانوں کو. اسلام کا حج، دین کا حج اور قرآنی تعلیمات کا حج اور جاہلیت کا حج، اس میں سمجھ میں آئے تو آپ صحیح حج کر سکیں گے. وہ یہ کام کرتے تھے جاہلیت میں کہ جانور ذبح کرتے تھے، قربانی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کعبے کی دیوار پہ مل دیتے تھے، کچھ خود اپنے اوپر مل لیتے تھے، کچھ پی لیتے تھے، خون اس کا گوشت لٹکا دیتے تھے کعبے کے ساتھ، جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ غلط ہے. حضرت عبد المطلب نے پابندی لگائی کہ یہ حرکت نہ کرو. دوسرا کام یہ تھا کہ یہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کے. طواف کے لیے دین نے کہا احرام باندھ کے کرو، کپڑے پہن کے کرو، بدن چھپا کے کرو. یہ عریان ہو کے ننگے ہو کے کرتے تھے سارے. حضرت عبد المطلب نے پابندی لگائی کہ خبردار آج کے بعد کعبہ کے گرد کسی نے ننگا ہو کے نہیں گھومنا، عریانی. یہ حضرت عبد المطلب کی سنت تھی جو دین نے قبول کی.
नंगे होके कौन सी इबादत होती है? नंगा होना खुद एक ऐब है किसी भी। अब इस मुनाफिक की बातों पर तवज्जो कीजिएगा। कुफार जो हैं वो नंगे होकर, मुकम्मल नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करते थे, और अब ये उसको बुनियाद बनाकर बात कहाँ पे लेके आ रहा, जरा तवज्जो कीजिएगा। दीन ने कोई काम ऐसा आपके लिए नहीं रखा जिसमें आपको नंगा होना पड़े। दीन नंग छुपाता है, नंगा नहीं करता इंसान। कोई इबादत, हाँ वो हज हो, वो जियारत हो, वो अज़ादारी हो, वो मजलिस हो, कोई दीनी फरीजा, कोई दीनी सुना है आपने? आपने जिहाद करना, क्या क्या है इसमें? कोई दीनी फरीजा, कोई दीनी जिम्मेदारी, मसलन हाँ वो हज हो, वो जियारत हो, वो अज़ादारी हो, वो हाँ वो हज हो, वो जियारत हो, वो अज़ादारी हो, वो मजलिस हो, हाँ वो हज हो, वो जियारत हो, वो अज़ादारी हो, वो मजलिस हो, वो हज हो, वो जियारत हो, वो अज़ादारी हो, वो मजलिस हो, कोई दीनी फरीजा, कोई दीनी जिम्मेदारी, मसलन आपने जिहाद करना है, नंगे होके जिहाद करें। आपने नमाज पढ़नी है, नऊजुबिल्लाह नंगे होके नमाज पढ़े। हज करना है, नंगे होके नमाज पढ़े। नंगा होना कहां से निकल आया बीच में से? ये जाहिलियत की सुन्नत थी जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खत्म की, पाबंदी लगाई इसके ऊपर, और वो मानते थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात। जी, अभी ये पूरी वीडियो मैं इसलिए नहीं चला रहा कि वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं है, और उसमें सोया नंगा 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 नंगा, इसके अलावा इसके पास और कोई बात नहीं। अच्छा, इस मुल्ला की मुनाफिकत देखिए ज़रा, बात कहाँ से शुरू कर रहा कि इस्लाम से कबल कुफार मक्का जो थे वो खाना काबा का तवाफ बुरैना हालत में करते थे, तमाम लिबास उतार देते थे और खाना काबा का तवाफ करते थे, और तवाफ करते हुए तालियां बजाते थे, ऐसे तालियां बजाते थे। ठीक है, यहाँ से बात इसने शुरू की और लेके कहाँ पे आया, चाहे वो अज़ादारी हो, चाहे वो ज़ियारत हो, चाहे वो अज़ादारी। अब बे चलो ज़ब्त अच्छी चीज़ है, कौन सा मातमी और कौन सा अज़ादार है जो किसी मजलिस में या मातम में नंगा होके जाता है? जवाद नंगवी, तूने अज़ादारी और ज़ियारत का नाम कैसे लिया? यानी तू हमारे दुश्मनों को ये मौका देना चाहता है, तेरे इस बयान को वो उठाएं और उसकी कटिंग करके और जगह जगह पे वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे दिखाएं कि ये देखो शियों का, जबकि तू शिया नहीं है, तू शिया हसन अशरी नहीं है, तू खामनाई का शिया है। यही बात दुनिया को समझाना चाहता हूं मैं। शियों का एक इलामा जिसने अबा कबा पहनी हुई है, सर पे अमामा रखा हुआ है, वो कह रहा है कि नंगे होके अज़ादारी और ज़ियारत पे जाते हैं। जितना नंगा नंगा तूने इसमें किया, उतना ही नंगा तुझे अब मैं करूंगा तेरे इस बयान के बाद। तगड़ा हो। पहली बात, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि तुझे जो तकलीफ है वो हमारे मातमियों से है कि जो कमीजें उतार कर मातम करते हैं, तू उनको मुखातब करके नंगा नंगा कह रहा। इतना ही नंगा कम से कम तेरा वो बाप है जो हज करने के लिए मक्के में जाता है और खाना काबा का तवाफ करते हुए चादर को अपने गले में डाला हुआ होता है और या यहां से यूं किया हुआ होता है, इतना ही नंगा वो होता है। वहां पे तुझे नंगापन नजर क्यों नहीं आया जवाद नकवी? वहां पे तेरी नंगियत की हिस्स क्यों नहीं जागी? तूने क्यों नहीं कहा कि ये कौन सी इबादत है कि जिसमें एक मर्द जो है उसने एक चादर नीचे बांधी हुई है, दूसरी चादर गले में यूं डाली हुई है, हजरे असवद के बोसा लेने के लिए जाते हैं, चादर कहीं होती है, जिस्म नंगा होता है, हजरे असवद की तरफ दौड़ रहे होते हैं, वहां पे तो तुझे नंगियत नजर नहीं आई। नंगे, तुझे आजादारी से तकलीफ है। तू चाहता है कि यहां पाकिस्तान में भी तेरे वली उल अमर और इमाम खामनाई के मुल्क की तरह की आजादारी हो।
یہ چاہتا ہے کیونکہ تیرے نزدیک تو ماتم یہی ہے. تم کہتے ہو کہ زنجیر زنی کی دلیل لے کے آؤ کہ ہمارے پاس زنجیر زنی کی دلیل کیا ہے. تم دلیل لے کے آؤ کہ یہ جو تمہارے ایران کے اندر ڈھول تاشے کے ساتھ بینڈ باجے کے ساتھ سنگلیاں مارتے ہوئے یہ کس دلیل سے لے کے آئے ہو؟ کس معصوم نے ایسا کیا ہے؟ یہ دفیریوں کے ساتھ ڈرمز کے ساتھ تھال بجاتے ہوئے جو ایران میں پریڈ کرتے ہوئے ماتم کرتے ہو اور سنگلیاں مارتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ کس معصوم نے ایسا کر کے دکھایا؟ جواد ننگوی، انسان بدن کا ننگا ہو اچھا ہوتا ہے، شجرے کا، عقیدے کا اور کردار کا ننگا نہیں ہونا چاہیے. حج جیسی عبادت میں جتنا سطر ہے، اور سب سے بڑی بات جو مرد کا شرعی سطر ہے، اس کے اوپر تم کیسے بات اٹھا سکتے ہو، تم کیسے سوال اٹھا سکتے ہو کہ یہ سطر جو ہے یہ مکمل نہیں تھا، یا یہ نہیں تھا، یا وہ نہیں تھا. جتنے سطر میں نماز ہو سکتی ہے اتنے سطر میں عزاداری کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا شرعی حد ہے مرد کے سطر کی؟ مولوی صاحب، فنڈڈ ملا جی، ولایت فقیہ کے ایجنٹ صاحب، کیا شرعی حد ہے مرد کے سطر کی؟ اس ابلیسی قیاسیت سے باہر نکل، اس فلسفے اور منطق سے باہر نکل، اپنے ولی الامر اور امام خامنائی کے ٹکڑے کھانا چھوڑ. اگر شیعہ کہلوانے کا تجھے شوق ہے، اگر اثنا عشریہ کہلواتا ہے تو شیعہ اثنا عشریہ عقائد پر آ، جہاں پر کسی غیر معصوم کو نائب تسلیم نہیں کیا جاتا، جہاں کسی ملا کو آیت اللہ العظمیٰ نہیں مانا جاتا، جہاں کسی غیر معصوم کو ولی الامر اور امام نہیں کہا جاتا، مفتی کو مفتی کہہ کے ہم لوگ مخاطب کرتے ہیں، پیش نماز کو پیش نماز کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. لیکن تو کیسے کرے گا؟ تو اب خود امام بننے جا رہا، امام پاکستان. 18 اگست 2019 ناصر باغ، بڑا پیسہ لگایا تو نے، بڑا پیسہ لگایا تو نے، اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک کروا دیا، اس ڈڈو کو جو تیرے آگے لگا ہوا تھا، تیرے پیسے کے اوپر سارے کام کر رہا تھا، اور نکلا کیا بیچ میں سے؟ رہبر معظم پاکستان جواد نقوی. اور تیری اس بات کے اوپر تو تیرے ہی ساتھ چلنے والے، تیرے ہم عقیدہ، تیرے ولایت فقیہ کے پیروکار ملا، وہ سارے حیران پریشان، وہی ایک ہی ہو گیا، یہ تو رہبر معظم پاکستان بن گیا. ملا جی، ویڈیوز بہت ساری ہے میرے پاس، بھرا پڑا ہے یہاں مراسم اعزاء کے اوپر تیری بہت ساری گفتگو ہے، زنجیر زنی کے اوپر، فلاں کے اوپر، فلاں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر تیری ہے. یہ جو چند ایک ویڈیوز ہے، کیونکہ اتنا لمبا میں اس کو کھینچنا نہیں چاہتا، لوگ بھی تھک جاتے ہیں سن سن کے. ویسے بھی میرا خیال ہے شاید گھنٹے سے اوپر چلی گئی ہوگی بات. یہ جو باتیں میں نے کی ہے، جو تیرا آج پوسٹ مارٹم میں نے کیا ہے، جو سوال میں نے قائم کیے ہیں تیرے ہی بیانات کے مطابق، ان میں سے قرآن اور حدیث کی دلیل لے کے آ، ورنہ تسلیم کر کے تو قیاسی سیاسی منافق ملا ہے جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرتا، جس کے پاس اپنی کہی بھی بات کے حق میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ معصوم کا کوئی قول ہے. تجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ تیرے ولی الامر خامنائی کی بات کو نہ ماننے والے کے اعمال کیسے ہابط ہوتے ہیں. تجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا. تجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ اعلان غدیر جو تھا وہ تیرے ایمان کے نظام ولایت فقیہ کے بارے میں تھا. قرآن کی آیت سے اور قول معصوم سے ثابت کر، قرآن کی آیت سے یا قول معصوم سے ثابت کر کے تیرے مفتی کو آیت اللہ العظمیٰ، امام اور ولی الامر ماننا چاہیے. ہم میں اور مسلمانوں کے 72 فرقوں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ رسول کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول معصوم. پہلا فرق ہم میں اور باقیوں میں. دوسرا فرق، ہم ایسے شخص کو امام اور ولی الامر نہیں مانتے جو خاطی ہو، جو خطا کرنے والا ہو، جو معصوم نہ ہو. یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں. اہل سنت کے نزدیک ہر وہ شخص جس کو حکومت مل جائے،
جو صاحب اقتدار ہو ولی الامر ہے، اور جماعت نقوی تیرا عقیدہ یہی ہے۔ تو نے آج خامنہئی کو ولی الامر مانا ہے تو اسی بنیاد کے اوپر مانا ہے کہ آج اس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ بنیادی طور کے اوپر تیرا عقیدہ اور مذہب تشیع اثنا عشریہ امامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بنیادی حقائق اور عقائد کا منحرف ہے، اور یہ میرا چیلنج ہے۔ آج تیرا پہلا پوسٹ مارٹم میں نے کیا، اللہ خیر کرے، پہلے ان کا جواب تو لے کے آنا، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ نام یاد رکھنا، سید حسنین حیدر موسوی کاظمی المشہدی، بندہ علی ابن ابی طالب، شیعہ علی ابن ابی طالب، اثنا عشری امامی، الحمدللہ۔ 10 منٹ کے بعد سوال و جواب کے سیشن کے لیے آتا ہوں۔ نیچے بہت سارے جماعت نقوی کے لونڈوں نے بکواسیات کی ہیں، سوالات کیے ہیں، اب جب واپس آؤں گا تو اب آنا، پھر تم سے بات ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔